فی الحال تو ہم کسی اور مسئلے میں پھنسے ہوئے ہیں، کرتے ہیں یہ پلان بھی۔ پر کچھ دنوں بعد پلوشہ کی آواز میں صاف پریشانی ظاہر تھی۔ ابتسام نے بھی چونک کر اس کی بات سنی۔ کیا ہوا مجھے بتائیے، کیا پتہ میں آپ کی کوئی مدد کر سکوں، ابتسام نے ہلکی آواز میں اس کو کہا، جس پر پلوشہ ماتھے سے ہاتھ ہٹا کر سیدھی ہو بیٹھی۔ آپ کچھ کر توڑ ہی سکتے، ہماری یونیورسٹی کا مسئلہ ہے ایک، آپ بتا ہی دیجئے، باتیں شیئر کرنے سے دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے، ابتسام نے اپنی ازلی نرم مزاجی کے زیر اثر کہا، جبکہ ارحان ہاتھ کے اشارے سے واہ واہ کرتا اس کو مسلسل چھیڑ رہا تھا۔ ہاں بات تو آپ ٹھیک ہی کہہ رہی ہے، اصل میں ایک گندی کماش کا لڑکا مینے کے پیچھے پڑ گیا ہے، سمجھ نہیں آ رہا کیا کرے ہم، وہ پریشان سی بولی۔ ابتسام بھی کافی تشویش میں تھا، جبکہ زرمینہ کا نام سن کر ارحان کی ہر سماعت کان بن گئی۔ پوری بات سننے کے بعد اس کے ماتھے پر لکیروں کا جال موجود تھا۔ میرا یہ مشورہ ہے، زیادہ تیش نہ دلائیے گا اس لڑکے کو، بس نظر انداز کیجئے گا۔ ارحان ابتسام کی آواز پر اپنی پرسوچ کے پیٹ سے باہر آیا اور اٹھ کر سائڈ ٹیبل پر پڑی سگریٹ کا ڈبہ اٹھا کر ایک سگریٹ نکال کر سلگا لی اور قدم اب ٹیرس کی جانب بڑھا گیا۔ ابتسام نے پلوشہ سے بات کرتے ہوئے ارحان کو کمرے سے باہر نکلتے دیکھا تھا۔ پلوشہ، میں آپ سے بعد میں بات کرتا ہوں، ایک ضروری کال آ رہی ہے۔ اوکے ٹھیک، آپ کا مشورہ صحیح ہے، میں نے بھی یہی بولا تھا مینے کو، خیر بعد میں ہوتی ہے بات، خدا حافظ۔ پلوشہ کال کاٹنے لگی جب ابتسام کی آنچ دیتی آواز اس کے کانوں میں پڑی، خیال رکھے اپنا، کل پھر کال کروں گا آپ کو، خدا حافظ۔ مسکراتا ہوا کال کاٹ گیا اور اب اٹھتے ہوئے ارحان کے پیچھے جا کھڑا ہوا۔ ارحان ریکنگ پر جھکا سگریٹ پینے میں مشغول تھا۔ کیا سوچ رہا ہے؟ کچھ نہیں، ارحان نے بغیر اس کی طرف دیکھے جواب دیا۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ تو کچھ نہیں سوچ رہا ہو اس وقت، بتا بھی کیا سوچ رہا ہے ارحان، ابتسام نے جھنجھلاہٹ کے ساتھ اس کو پکارتے ہوئے کہا۔ انتظار کر رہا ہوں فی الحال، اس نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ ابتسام نے پرسوچ نظروں سے اس کو دیکھا۔ کس بات کا انتظار؟ صبح ہونے کا، اس نے مختصر جواب دیا اور سگریٹ کو پیروں کے نیچے مسلتا وہ واپس اپنے بیڈ روم میں آ گیا۔ ابتسام بھی اس کے پیچھے روم میں آ گیا۔ کل کیا کرو گے؟ یار زیادہ سوال نہ کر، جا یہاں سے، سوؤں گا، سر میں درد ہو رہا ہے۔ ارحان اس کی طرف توجہ دیے بغیر اوندے منہ بیڈ پر لیٹ گیا۔ ابتسام دروازے کی طرف بڑھا۔ اوکے گڈ نائٹ۔ ابتسام اب اپنے پیچھے لائٹس آف کرتا کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ ارحان اب سیدھا ہو کر لیٹتے ہوئے اندھیرے کمرے میں غیر مرئی نکتے کو گور رہا تھا۔ نیند تو ویسے بھی اس کو کل ہی آنی تھی۔ زرمینہ 9 بجے کے قریب یونیورسٹی پہنچی۔ ارحان کی گاڑی روز کی طرح اس کے پیچھے تھی۔ اس کی گاڑی سے قدرے دور اپنی کار پارک کرنے کے بعد ارحان اب اس کو اندر جاتے دیکھ رہا تھا، جبکہ اس کی نظر زرمینہ کے برابر آتے اسی دن والے لڑکے پر پڑی۔ وہ فوراً کار سے نکلتا کار کو لاک کرتا اس کی جانب بڑھا تھا۔ ہیلو پریٹی گرل، شہیر نے زرمینہ کا وجود نظروں کے حصار میں لیتے ہوئے اس کو کہا۔ زرمینہ کو اس کی اپنے اندر گھستی نظروں سے گھن محسوس ہوئی تھی۔ وہ اس کو نظر انداز کرتی وہاں سے نکلنے لگی جب شہیر نے آگے بڑھ کر اس کی کلائی تھام لی۔ زرمینہ نے ایک نظر اس کو، پھر ایک نظر اس کے ہاتھ میں مقید اپنی کلائی کو دیکھا۔ وہ اس کو کچھ بولتی اس سے پہلے ہی یہ منظر دیکھتا پولیس یونیفارم میں ملبوس لمبا چوڑا ارحان تیز قدم اٹھاتا ہوا ان تک پہنچ جاتا اور ایک جھٹکے سے شہیر کی شرٹ کا کالر تام کر اس کا رخ اپنی جانب کیا، بغیر شہیر کو کچھ سمجھنے کا موقع دیے اپنے ماتھے کا ایک زوردار وار شہیر کے منہ پر کیا، جس کے سبب وہ زمین بوس ہوا تھا۔ اس کے بعد ارحان پنجوں کے بل اس پر جھکا۔ آئندہ تو مجھے اس کے قریب بھی نظر آیا نا، تجھے جان سے مار دوں گا، سمجھا؟ شہیر نے اپنے سامنے کھڑے پولیس کی وردی میں موجود شخص کو دیکھا، جو اس سے 3 سے 4 سال بڑا تھا اور قد میں بھی اس سے ڈبل۔ اس نے اپنے ہونٹ اور ناک سے نکلتے خون کو ہاتھ رکھ کر روکنے کی کوشش کی۔ ارحان شہیر کو مزید مارنے کی نیت رکھتا تھا، جو زرمینہ فوراً بام گئی۔ اس نے آگے بڑھ کر اپنے وجود کا پورا زور لگایا اور شہیر پر جو کہ ارحان کو کچھ پیچھے دھکیلا تھا، جو اب کچھ قدم کے فاصلے پر کھڑا لمبی لمبی سانسیں لے کر خود کو قابو میں رکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ضبط سے ارحان کی آنکھیں لال انگارہ ہونے لگی۔ تم شہیر بخاری، یہ مار یاد رکھنا، آئندہ مجھے چھونے کی کوشش کی تو آج جان سے بچ گئے ہو، میں تمہیں اب زندہ نہیں چھوڑوں گی، سمجھے تم؟ وہ غصے سے کامتی آواز میں سرخ چہرہ لیے شہیر پر ہلکا سا جھک کر بولی تھی، انگلی کے اشارے سے اس کو باور بھی کرا دیا۔ شہیر اپنے منہ سے نکلتا خون سائڈ پر تھوکتا کھڑا ہوا اور واپس جانے لگا۔ تو بچتائے گا پولیس والے، اب الٹی گنتی شروع کر دے، بہت غلط جگہ ہاتھ مارا ہے تو نے۔ ارحان اس کی بات سنتا اس کو جان سے مارنے کی نیت سے جبڑے بینچے۔ اتنی دیر میں زرمینہ اس کے بیچ میں آ گئی، جبکہ شہیر موقع دیکھتے پل بھر میں وہاں سے کسک گیا۔ آپ ہوتے کون ہے اس طرح سے اس کو مارنے والے؟ ہاں؟ زرمینہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتی تیز سے دبی آواز میں استفسار کر گئی۔
اورحان کا چہرہ اب بھی غصے کی شدت سے تمتما رہا تھا۔ تم نے دیکھا نہیں جو رہا تھا وہ تمہیں؟ اورحان غصے سے دبی آواز میں غرایا۔ ہاں تو آپ کو اس سے کیا؟ میں اپنی حفاظت خود کر سکتی ہوں، سمجھے آپ؟ اورحان کا غصہ برداشت سے باہر ہو گیا۔ وہ غصے کی حدود کو چھوتے ہوئے اس کا ہاتھ دبوچ گیا اور اس کو گھسیٹتا ہوا اپنی گاڑی تک لے کر جانے لگا۔ ارد گرد سے گزرتے اکا دکا اسٹوڈنٹس ان دونوں کو غور سے دیکھنے لگے۔ زرمینہ مسلسل اپنا ہاتھ اس کی جان لیوا گرپ سے نکالنے کی سعی کر رہی تھی، مگر اس کی گرپ اتنی مضبوط تھی کہ زرمینہ کی ہر کوشش ناکام رہی۔ کار کے پاس پہنچتے ہی وہ کار میں موجود بٹن دبا کر کار انلاک کر گیا۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ ہوش میں تو ہے؟ چھوڑے مجھے، چھوڑے میرا ہاتھ۔ وہ اس کی باتیں نظر انداز کرتا ہوا اس کو فرنٹ پیسنجر سیٹ پر دھکیل کار فوراً لاک کر گیا اور خود گھوم کر ڈرائیونگ سیٹ پر آ بیٹھا اور کار سٹارٹ کر کے آگے بڑھا دی۔ زرمینہ مسلسل کار کا لاک گھما رہی تھی۔ اب اس کی ہر کوشش ناکام ہونے لگی کیونکہ کار چائلڈ لاک ہو چکی تھی۔ اورحان یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کدھر لے کر جا رہے ہیں آپ مجھے؟ زرمینہ سہمی شیرنی کی طرح غرائی۔ اورحان نے محبت بھری نظروں سے اپنی آنکھیں روڈ سے ہٹا کر زرمینہ کا حسین چہرہ دیکھا تھا جو پسینے سے بھیگا غصے اور گھبراہٹ کے باعث لال ہو رہا تھا۔ اورحان کا اس کو دیکھتے کار چلانا دوبار ہونے لگا۔ وہ فوراً اپنی توجہ سامنے روڈ کی جانب کر گیا، ورنہ کوئی حادثہ اس کی بے خودی کی نظر ہو جاتا۔ کہیں سے نہیں لگ رہا تھا یہ وہی کچھ دیر پہلے والا آتش فشاں کے مانند شخص ہے جس کے چہرے پر اس وقت ہلکی ٹھنڈی ہوا جیسی مسکراہٹ اور آنکھوں میں بے پناہ محبت رقصہ تھی۔ تمہارے منہ سے 3 سال بعد اپنا نام سن کر جو سکون ملا ہے نظر میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ کاش وقت اور حالات کچھ اور ہوتے تو اس وقت میں تمہیں عملی طور پر اپنی خوشی سے آگاہ کر سکتا، تمہیں جوتا محسوس کرتا، لہ جاتا کہ چینی کی چاشنی گولے ہوئے۔ زرمینہ اس کی بات سنتی جی جان سے کانپ گئی۔ اس قسم کی گری ہوئی گفتگو ہے یہ؟ آپ کدھر لے کر جا رہے ہیں مجھے؟ کار روکے ورنہ میں چلتی کار سے چھلانگ لگا دوں گی۔ روکے کار، وہ ہلکے بل چلائی۔ اورحان نے اس کو افسوس سے دیکھا۔ میری جان کیوں خود کو تکلیف دے رہی ہو بلا وجہ؟ گاڑی میری مرضی سے ہی روکے گی، تمہارے چیخنے چلانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اورحان تعصب سے بولا، جس پر زرمینہ نے روتی ہوئی آنکھوں سے اس کو دیکھا۔ پلیز کار روک دے، ایسا نہیں کرے۔ وہ رونا شروع ہو گئی تھی، آواز میں ہلکی سی لرزش تھی۔ اورحان نے سرسری سا اس کو دیکھا پر اب کی بار وہ خاموش رہا۔ کار کے خاموش ماحول میں اب زرمینہ کی ہلکی ہچکیاں گونجنے لگی تھی۔ اورحان نے فوراً کار کو سائڈ پر موڑ کر بریک لگایا۔ رونا بند کرو زر، مجھے تکلیف ہو رہی ہے، وہ بغیر اس کی طرف دیکھے بولا، لیکن اب بھی وہ گاڑی کی کھڑکی کی طرف منہ کیے مسلسل رو رہی تھی۔ گاڑی روکنے کے بعد وہ مزید دروازے کے اندر گھس گئی اور اسی ہی کوشش میں تھی کہ وہ اورحان کی پہنچ سے دور ہی رہے۔ اورحان نے اس کی طرف دیکھا اور کندھوں پر ہلکی گرپ ڈالتے ہوئے اس کو تام کر اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ زرمینہ کندھوں پر اس کی گرپ محسوس کرتی جی جان سے لرز گئی۔ نہ جانے اچانک زرمینہ میں اتنی ہمت کہاں سے آئی۔ اس نے ایک زوردار چھانٹا اورحان کے گال پر دے مارا۔ اورحان اور وہ خود بھی ششدر رہ گئے تھے۔ اس نے بغیر کچھ کہے اس کے کندھوں سے ہاتھ ہٹا کر فوراً کار سٹارٹ کر دی تھی۔ زرمینہ کو اپنی جرأت پر حیرانی ہوئی، لیکن اب اس میں کچھ بولنے کی بھی ہمت نہیں تھی۔ اوپر سے اورحان کا چٹانوں جیسی سختی لیے چہرہ وہ کن آنکھوں سے اس کو دیکھنے لگی۔ دل ہی دل میں اس نے شکر بھی کیا تھا کیونکہ اورحان واپس کار یونیورسٹی کے راستے پر موڑ چکا تھا۔ واپسی کا سفر بہت خاموشی سے کٹا تھا، دونوں میں سے کوئی بھی کچھ نہیں بولا۔ یونیورسٹی کے اندر کار لانے کے بعد جب وہ اس کے کیمپس پر لا کر گاڑی روک گیا تو زرمینہ نے فوراً ہاتھ بڑھا کر کار کا دروازہ کھولنا چاہا جو اب بھی بند تھا۔ میں چاہتا تو ابھی آرام سے اس چانٹے کا بدلہ لے سکتا ہوں تم سے، پر میں اتنا کمزور طبیعت کا مالک نہیں ہوں۔ پر آج تمہیں ایک بات بتا دیتا ہوں، بہت جلد تم سے اس کا اور تمہاری باقی تمام کی ہوئی زیادتیوں کا حساب ضرور لوں گا میں۔ زرمینہ حیدر اور رگزئی تیار رہنا، اب بہتر ہوگا تمہارے لیے کہ تم آرام سے مان جاؤ، ورنہ تو مجھ سے پیچھا چھڑانا ناممکن ہو جائے گا تمہارے لیے۔ وہ بغیر اس کی طرف دیکھ کے سامنے سڑک پر نظر جمائے باری مگر دھیمی پر اسرار آواز میں بولا تھا۔ لہجہ بہت کچھ باور کرواتا ہوا تھا۔ زرمینہ کے تیزی سے لاک گھماتے ہاتھ اس کی آواز پر اب رک گئے اور اس کی باتیں سن کر زرمینہ کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑ گئی۔ اب میری بات کا ایک جواب دو، ہاں یا نہ میں جلدی سے۔ اگر میں اپنی مورے کو تمہارے گھر تمہارا رشتہ لینے کے لیے بھیجوں تو تمہارا جواب کیا ہوگا؟ زرمینہ اس کے سوال پر ساکن ہو گئی۔ وہ آنکھیں پاڑے اس کو ہی دیکھ رہی تھی۔ اورحان نے سامنے سے نظر ہٹا کر اس کو دیکھا۔ اس کی نظروں میں نہ جانے ایسا کیا تھا، وہ فوراً آنکھیں نیچے کر گئی۔ جواب چاہیے مجھے زر، جواب دو ڈیم اٹ۔ وہ اسٹیئرنگ وہیل پر ہاتھ مارتا زور سے چلایا۔ زرمینہ سہم گئی۔ زر صرف جواب مانگ رہا ہوں میں، جواب دو شاباش۔ اب کی آواز قدرے ہلکی تھی پر لہجہ بھی ویسا ہی تھا۔ نہیں، مختصر جواب زرمینہ کی طرف سے آیا۔
جس پر ارحان نے سر اس بات میں ہلا کر کار کو انلاک کیا۔ وہ فوراً بغیر اس کی سمت دے کے کار کا لاک کھولتی باہر نکلی اور تقریباً بھاگتی ہوئی کیمپس کے اندر غائب ہو گئی۔ ارحان کی نظروں نے اس کا تعاقب اس وقت تک کیا تھا جب تک وہ نظروں سے نہ اوجھل ہو گئی ہو۔ اس کے جانے کے بعد ارحان نے اپنے ماتھے پر آئے ہوئے بالوں کو ہاتھ سے پیچھے کیا اور اپنے الٹے گال پر ہاتھ رکھے اس کو سہلانے لگا۔ جہاں کچھ منٹ قبل زرمینہ کے ہاتھ کا لمس تھا، چانٹے کی صورت ہی سہی، وہ ہلکا سا مسکرا دیا، لیکن یہ مسکراہٹ صرف 5 سیکنڈز کی تھی۔ اس کے بعد وہ واپس وہی بے تاثر چہرہ۔ مشکل چیزیں کرنے کا شوق تو میرا بچپن کا ہے، تمہیں حاصل کرنے کی جستجو میں بہت لطف آنے والا ہے مجھے بہت زیادہ لطف۔ وہ بے تاثر چہرے کے ساتھ یہ سب ہی سوچتے ہوئے کار سٹارٹ کر گیا تھا اور زن سے کار بگاتے ہوئے وہ یونیورسٹی سے باہر نکل گیا۔ زرمینہ تیز قدم بڑھاتی ہوئی واش رومز میں آ گئی۔ شکر تھا کہ اس وقت وہاں کوئی نہیں تھا۔ اس نے فوراً اپنا بیگ اتارا اور واش بیسن پر جھکی، منہ پر 3-4 پانی کے چھپاکے مارنے لگی۔ دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا مانو پسلیاں توڑ کر باہر نکل آئے گا۔ ارحان کے آخری سوال نے اس کی پوری ہستی جھنجھوڑ کر رکھ دی تھی۔ اس کے دل نے کہا تھا کہ ہاں کر دے، یہی تو وہ شخص ہے جو تمہاری کم عمری کی محبت ہے۔ جب اب تمہیں یہ خود مل رہا ہے تو کیوں کو پرانی نعمت کر رہی ہو؟ مگر پھر اس کے دماغ نے بیچ میں ٹانگ اڑا دی کہ کون ہوتا ہے یہ شخص جو جب اس کا دل کرے تمہیں استعمال کرے اور جب دل کرے شادی کی پیشکش کر دے۔ اور تمہیں کیا معلوم بے وقوف لڑکی، کیا پتہ یہ کوئی نیا گیم کھیل رہا ہو تمہارے ساتھ۔ ہاں یہ گیم ہی تو ہے، چال باز ہے وہ۔ اگر میں ہاں کر دیتی تو یقیناً وہ میرا مذاق بناتے کہ اتنے نفرت کے پاٹ پڑتی ہو، لیکن ایک بات پر ہی مان گئی، یقیناً وہ یہی کرتے۔ وہ اپنے بے قرار دل کو دلاسا دیتی ہوئی اپنا گیلا چہرہ ٹیشو پیپر سے خشک کر گئی اور اپنا بکھرا حلیہ درست کر کے واش روم سے باہر نکل آئی۔ 10 بجنے میں کچھ ٹائم تھا، ابھی دوسرا پیریڈ شروع نہیں ہوا ہوگا۔ یہ سوچتے اس نے اپنے قدم کلاس روم کی جانب بڑھا دیے۔ برہان کسی کو بغیر بتائے سب کو سرپرائز دینے کی نیت سے اپنی فلائٹ سے 1 مہینے قبل ہی پاکستان آ گیا تھا۔ وہ جب کیب سے اپنے گھر کے سامنے اترا تو چوکیدار بھی خوشی سے اس کی طرف بڑھا تھا۔ برہان بابا آپ کتنے سونے لگ رہے ہیں، بالکل انگریزوں جیسے۔ آئے بشیرے دیکھ برہان بابا آ گئے۔ وہ زور زور سے خوشی میں چلاتا ہوا برہان کی آمد کی بابت بتانے لگا۔ برہان نے آگے بڑھ کر اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھا تھا۔ ارے ربی چپ تو رہو، سب کو بتا کر تم میرا پلان خراب کر دو گے سارا۔ وہ اس کے منہ سے ہاتھ ہٹاتے ہوئے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اس کو خاموش رہنے کی تلقین کر گیا۔ چوکیدار فوراً کا سیانہ ہوا۔ اس کو اپنے خاموش رہنے کا یقین دلاتے ہوئے وہ مین گیٹ کھول گیا تھا، جس پر برہان ہلکے قدم بڑھاتا ہوا گھر میں داخل ہوا۔ لان میں پانی ڈالتے مالی بابا کو اس کو دیکھتے خوشی سے کچھ کہنے ہی لگے تھے کہ برہان نے ان کو سر کے خم سے سلام کیا اور اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھتے ہوئے خاموش رہنے کی تلقین کی، جس پر وہ مسکراتے ہوئے سر ہلا گئے۔ پھر وہ پچھلے لان کی سمت بڑھا اور بیک ڈور کھولتے ہوئے وہ اندر قدم رکھ گیا۔ ادھر ادھر نظریں گھما کر اس نے ارد گرد کا جائزہ لیا، کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ ہلکے قدم اٹھاتا ہوا کچن میں آیا، جہاں اس کو اپنی مما کڑی نظر آئی۔ ان کی اس کی طرف پوچھتی اور وہ کوک کو لنچ میں بننے والے کھانے کی بابت ہدایت دے رہی تھی۔ برہان ہلکے قدم بڑھاتا ہوا ان کی پشت تک پہنچا اور ان کی آنکھوں پر پیچھے سے اپنے ہاتھ رکھ گیا۔ ان کی بولتی زبان فوراً رک گئی تھی۔ کوک نے حیران نظروں سے اس انجان لڑکے کو دیکھا تھا جو اس کو اشاروں میں خاموش رہنے کا کہہ رہا تھا۔ زہرا بیگم اپنی آنکھوں پر موجود ہاتھوں کو چھو کر محسوس کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ آیا کہ یہ ہے کون؟ ہاتھوں سے تو ان کو یہ مردانہ ہاتھ معلوم ہوئے تھے۔ ان کے دل نے کہا کہ یہ ان کے بیٹے کے ہاتھ ہے، پر اس کو تو 1 مہینہ بعد آنا تھا۔ برہان کیا یہ تم ہو؟ لیکن برہان کو تو ابھی آنا ہی نہیں تھا۔ برہان نے اپنی ہنسی ضبط کرتے ہوئے سر ہلایا، لیکن یہ ہاتھ برہان جیسے ہی ہے۔ حیدر یہ کیا مذاق ہے؟ کیا لگا کر آئے ہیں آپ ہاتھوں پر؟ جریا غائب ہو گئی آپ کی۔ وہ اپنی ہی بات کا لطف اٹھاتی ہنسی تھی۔ برہان سے بھی اب ہنسی ضبط کرنا محال ہو گیا تھا۔ اس کا کہا کچن میں گونجا تھا اور اسی دوران وہ ان کی آنکھوں سے اپنے ہاتھ ہٹا گیا۔ زہرا بیگم مڑی تو ان کا بیٹا اپنی بھرپور وجاہت کے ساتھ کھڑا مسکراتے ہوئے انہی کو دیکھ رہا تھا۔ ایک دفعہ تو ان کو لگا کہ وہ جیسے خواب دیکھ رہی ہو۔ ارے بھائی نکل آئیے، سکتے کی کیفیت سے آپ کے سامنے ہی کھڑا ہوں، خواب نہیں ہوں کوئی۔ برہان بولتا ان کی اپنی باہوں میں بینچ گیا۔ برہان میرے بچے، اتنا خوبصورت تحفہ، چھوڑو مجھے تمہاری شکل تو دیکھنے دو۔ وہ اس کے حصار سے نکلتی ہوئی اس کا چہرہ تام گئی۔ برہان ہنسنے لگا۔ دیکھ لے ویسا ہی چہرہ ہے نا، کچھ مسنگ تو نہیں؟ برہان شرارتی انداز میں بولا۔ زہرا ہنس پڑی۔ 6 فٹ قد نکال لیا ہے، مگر حرکتیں اب بھی وہی بچوں والی ہے تمہاری۔ وہ اس کے ساتھ لگی کچن سے باہر آ گئی۔ ہاں تو 3 سال بعد آ رہا ہوں، اب بھی آپ سے سنجیدگی سے ملوں کیا؟ مما کچھ تو رحم کرے یار۔
وہاں لندن میں پی کے لوگوں کے ساتھ رہنے کے بعد ایسا پی کا ہو گیا ہوں، اور آپ کہہ رہی ہے ابھی بھی شرارتیں نہ کروں؟ کیا بھائی، دیٹس ناٹ پیئر۔ وہ مسکین صورت بنا کر ان کو دیکھنے لگا۔ زہرا بیگم کلکلا کر ہنس پڑی۔ تم بھی نہ؟ وہ اس کے کندھے پر سر رکھتی پیار سے اس کا چہرہ دیکھتی بولی تھی۔ برہان ان کا ماتھا چوم گیا۔ ہاں میں بھی نہ بہت زیادہ ہینڈسم ہو گیا ہوں نا۔ باہر رپی بھی یہی بول رہا تھا۔ اچھا دادا دادی کہاں ہے؟ اور بابا؟ میری جنگلی بلی تو یونیورسٹی میں ہوگی اس وقت، ہے نا؟ دادا اور بابا آپ کے آپس میں ہے۔ دادی نماز پڑھ رہی تھی۔ اور آپ کی بلی؟ بالکل صحیح سمجھے آپ، یونیورسٹی میں ہی ہے۔ برہان نے اپنی ماں کے ہمراہ قدم دادی کے کمرے کی جانب بڑھا دیے۔ اوکے اوکے، پہلے دادی جان سے ملتے ہیں، پھر آپس جائیں گے، دادا اور والد محترم سے مل لیں، اس کے بعد بلی کو پک کر لیں گے۔ ہاؤ از دا پلان؟ مینیں پوری ہو جاتی ہے نہ 3 تک؟ برہان نے پورا پلان ترتیب دیا۔ زہرا اس کو ستائشی نظروں سے دیکھتی سر ہلا گئی۔ بہت زبردست پلان ہے، ابھی چلو امی سے تو ملو۔ برہان مسکراتا دادی کے کمرے کا دروازہ ہلکے سے بجاتا ہوا اندر داخل ہوا۔ وہ آنکھیں موندے تسبیح پڑھ رہی تھی۔ وہ اپنی ماں کو وہاں ہی چھوڑتا دادی کے قدموں میں جا بیٹھا اور اپنا سر ان کی گود میں رکھ دیا۔ خالدہ بیگم چونک کر آنکھیں کھول گئی۔ اپنی گود میں بورے بالوں والے سر کو دیکھ کر وہ حیران رہ گئی تھی۔ یہ تو ان کا پوتا تھا۔ آخری تسبیح کا دانہ پڑھ کر انہوں نے تسبیح سائڈ پر رکھی اور جھک کر اس کا ماتھا چوم لیا۔ السلام علیکم۔ وہ اپنا سر اٹھاتا ان کے ہاتھ عقیدت سے چومتے ہوئے بولا۔ وعلیکم السلام میرے پیارے پوتے، میرے دل کے سکون۔ وہ مسکراتا ہوا ان کو دیکھنے لگا۔ آپ تو مزید خوبصورت ہو گئی ہیں دادی، لگتا ہے دادا جان خوب پیار کر رہے ہیں آپ سے، دن بدن نکھرتی جا رہی ہے، وہ شرارتی انداز میں بولا، جس پر زہرا بیگم کا قہقہہ بلند ہوا اور خالدہ نے برہان کے کندھے پر لپ لگائی۔ باہر ملک میں رہ کر بگڑ گیا ہے یہ لڑکا، وہ ہپا ہوتی بولی۔ برہان نے فوراً مسکراتے ہوئے کانوں کو ہاتھ لگایا تھا۔ معذرت، زیادہ ہی بول گیا۔ اب کی بار دونوں ساس بہو کا قہقہہ کمرے میں گونجا تھا۔ برہان نے دونوں کو دیکھا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ صحیح ہے بھائی لیڈیز، آپ گروپ بندی کر رہی ہے، میں تو جا رہا ہوں اپنے پارٹنرز کے پاس، آپ لوگ تو مل کر میرا مذاق بنا رہے۔ وہ بولتا کمرے سے باہر نکلا۔ ارے رک تو جاؤ، کچھ کہا تو لو، زہرا بیگم اس کو پکارنے لگی۔ نہیں جی، بس لنچ بھی اپنے پارٹنر کے ساتھ ہی کروں گا اب، اللہ حافظ۔ یہ نہیں سدھرے گا۔ زہرا نے اپنی ساس کو دیکھا جو ان کو ہی دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ برہان مسکراتا ہوا لان میں کھڑی اپنی کار میں بیٹھ گیا جو اس کی غیر موجودگی میں کوئی نہیں چلاتا تھا، پر صاف وہ ایسے ہو رہی تھی جیسے روز اس کو کوئی ڈرائیو کر رہا ہو۔ وہ سکون بری مسکراہٹ سے اپنی کار اور پھر اپنے گھر کو دیکھتا گاڑی سٹارٹ کر گیا اور ریورس کر کے کار پورچ سے باہر نکل آیا۔ اپنے ملک اور اپنی سرزمین کی بات ہی کچھ اور ہے، جنت جیسے کسی دیس میں بھی چلا جاؤں، میرے پاکستان والی وہاں کوئی بات نہیں ہوگی۔ وہ اسپیکر آن کرتا کار اپنے بابا کے آفس کی جانب لے گیا۔ آفس میں سبھی اس کو پہچانتے تھے۔ جب وہ صدر میں موجود اپنے دادا اور بابا کی محنت سے کھڑی کی گئی شیشوں سے بنی اور اکزئی انٹرپرائزز میں داخل ہوا تو سب اس کو دیکھ کر سر کے خم سے ویلکم کرنے لگے۔ وہ سب کو مسکراتے ہوئے جواب دیتا رہا۔ السلام علیکم برہان سر، کیسے ہیں آپ؟ آپ کو دیکھ کر بہت خوشی ہوئی، ویلکم بیک۔ برہان ریسیپشن پر پہنچا۔ وہاں کھڑی سیکرٹری نے اس کو دیکھتے ہی مسکراتے ہوئے کہا، وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں، تھینک یو سو مچ، بابا اور دادا اندر پڑی ہے؟ برہان نے سنجیدگی سے اس لڑکی سے پوچھا جو بہت جذبات لیے اس کو دیکھ رہی تھی۔ جی سر، میں کال کر کے آپ کی آمد کا بتا دیتا ہوں۔ وہ فون کا ریسیور اٹھانے لگی۔ برہان نے فوراً اس کو روکا۔ نہیں، آپ رہنے دیجئے، میں خود جا رہا ہوں اندر۔ اور پھر وہ اپنے دادا اور بابا کے مشترکہ آفس روم میں داخل ہوا۔ دونوں نے ہم وقت لیپ ٹاپ سے نظریں اٹھا کر سامنے دیکھا تو خوشی سے دونوں ہی کے چہرے کھل اٹھے۔ سرپرائز! برہان آگے بڑھتا ان دونوں کے گلے لگ گیا۔ اظہار اور اکزئی اور حیدر اور اکزئی اس کو دیکھ کر بے انتہا خوش تھے۔ تم وقت سے پہلے ہی آ گئے، بہت اچھا کیا، حیدر صاحب نے اس کو دیکھتے کہا۔ اب وہ تینوں ایک ہی ٹیبل کے گرد چیئرز ڈال کر بیٹھ گئے تھے۔